السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ویڈیو ایڈیٹنگ کی کلاس نمبر 2 پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند دلچسپ چیزوں کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے اور کچھ چیزوں کو بنانے کی کوشش بھی کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر کچھ آپشنز موجود ہیں، کچھ مینیوز موجود ہیں۔ ان مینیوز کو اگر آپ اوپن کریں کسی کو بھی تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ان مینیوز کے اندر جو بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مثلاً اس میں میڈیا، اینوٹیشن، ٹرانزیشن، بیہیورز، اینیمیشنز، ایفیکٹس وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں یا شیئر کرنے کی آپشن وغیرہ، وہ ساری آپ کو اس سکرین کے اوپر دکھائی دے رہی ہیں۔ اگر ہم وینیوز میں ان آپشنز کو نہ بھی ڈسکس کریں تب بھی کوئی نقصان والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب سے پہلے جو اپنا کام شروع کریں گے وہ یہاں سے شروع کریں گے کہ اس سافٹ ویئر کے اندر کچھ اپنے انٹرو موجود ہیں، کچھ موشن گرافکس کی آپ کے اس میں آپ کو آپشن دی گئی ہیں جو بنے بنائے یہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے صرف ان میں تھوڑی بہت چینجنگ کر کے ان کو اپنے لیے اپنے استعمال کے قابل بنانا ہے۔ اب اس چیز کو ہم کیسے دیکھیں گے اور کیسے سمجھیں گے؟ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم میڈیا پہ آتے ہیں۔ اگر یہ والی آپشن جو آپ کو اس وقت شو ہو رہی ہے، اگر یہ شو نہ ہو رہی ہو تو کل کے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے میڈیا کے آپشن پر کلک کرنا ہے، یہ غائب ہو جائے گا اور دوبارہ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس شو ہو جائے گا۔ جب یہ شو ہو جاتا ہے تو یہاں پر اوپر 2 آپشن ہیں، ایک یہ والی اور ایک یہ والی۔ اس کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے یہ میڈیا بن ہے، اور جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ لائبریری ہے، ٹھیک ہے؟ میڈیا بن پر ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں تھوڑا سا نیچے آ جائیں، آپ کو 2 آپشنز نظر آ رہی ہیں، ایک میں ڈاٹ ڈاٹ لگے ہوئے ہیں اور ایک میں کچھ لائنز ہیں۔ یہ صرف اور صرف ان چیزوں کو شو کرنے کا ایک سٹائل ہے۔ مثلا اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب جب آپ کوئی چیز یہاں پر لے کر آئیں گے تو آپ کو صرف اور صرف اس چیز کا نام دکھائی دے گا۔ مثلا اگر آپ ویڈیو لے کر آئے ہیں تو ویڈیو کا کیا نام ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا، وہ MP3 ہے، MP4 ہے، کس فارمیٹ میں ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا۔ لیکن اگر آپ اس آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر وہ ویڈیو بھی دکھائی دے گی اور ویڈیو کا آئیکن بھی دکھائی دے گا۔ تو گویا یہ صرف اور صرف ہمیں دکھانے کا ایک سٹائل ہے۔ آگے جب ہم یہاں پر کوئی چیز لائیں گے تو میں آپ کو مزید وضاحت بھی کر دوں گا۔ آج ہم جو کام کرنے والے ہیں، فی الحال ہم میڈیا بن کے اندر کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ ہم دوسری آپشن لائبریری میں آ جاتے ہیں اور اس پر کلک کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہی ہوں گی جس میں اینیمیٹڈ بیک گراؤنڈز ہیں، آئیکنز ہیں مختلف قسم کے، اور تھوڑا سا نیچے آ جائیں یہاں پر موشن گرافک ہے، ای لرننگ برادرز کے نام سے موشن گرافک ہے، انٹرو کلپس کے نام سے موشن گرافک ہے، لارج تھرڈز کے نام سے، اور یہاں پر کچھ میوزک ٹریکس بھی ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کو چھوٹے چھوٹے آپ کو ایروز بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ ان کو جب کلک کرتے ہیں تو مزید آپشنز آن ہو جاتی ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اب ان میں کیا ہے، ہم یہاں پر ایک دو چیزوں کو یہاں پر لے کر آتے ہیں۔ اب جو چیز یہاں پر آ چکی ہے اسے ہم یہاں پر کیسے لائیں گے، اپنے یہ جو ٹائم لائن ہے ان ٹریکس کے اندر کیسے لائیں گے، یہ دیکھیے میں اس پر کلک کرتا ہوں اور اپنے ماؤس کے لیفٹ کلک کو دبا کے رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، ٹھیک ہے؟ دبا کے رکھنا ہے اور اس کو یہاں سے کھینچ کر یہاں پر لے آئیں، یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ آپ نے اسے کہاں رکھنا ہے، اس جگہ پر آپ اسے رکھ دیں۔ مثلا میں اسے یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو جگہ ہے ادھر رکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں رکھ کے اسے چھوڑ دوں گا۔ جیسے ہی میں یہاں پہ چھوڑوں گا یہ یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا، بالکل ہم نے اسے ساتھ کر دیا۔ اچھا اب اس میں ہے کیا، ہم یہاں سے اسے پلے کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ
موشن گرافک کی ایک قسم ہے، یہ ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کوئی اور دیکھنا چاہیں، مثلا میں یہاں سے یہ والی آپشن دیکھتا ہوں اور اسے یہاں پر لے آتا ہوں، اب اسے پلے کر کے دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ کے پاس دوسرا کلپ شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی، 2 آپ کو میں نے دکھا دی۔ اچھا، آپ اسے یہاں پر ٹائم لائن میں نہیں لانا چاہتے، آپ پہلے یہیں پر چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز، آپ اس پر ڈبل کلک کریں، آپ کے پاس ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی، آپ اسے یہیں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہیں پر دیکھ لیں آپ اچھے طریقے سے، اور یہ کتنی دیر کا ہے؟ یہ ٹوٹل 27 سیکنڈ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ آپ اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں اس طرح کا لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، 10 تک ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ پسند آ جاتا ہے تو آپ اسے ڈریگ کر کے جہاں پر رکھنا چاہتے ہوں وہاں پر رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہمارے پاس ایک لائن ہے اسے ہم پلے ہیڈ کہتے ہیں، اس کو پکڑ کر آپ آگے پیچھے ویڈیو کو آگے پیچھے کرنے کے لیے یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک ریڈ کلر کا ہے اور ایک گرین کلر کا۔ یہ دونوں بٹن کیا کام کرتے ہیں یہ بھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ اور کوئی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اور کیا چیز ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس ایک اس طرح کا بیک گراؤنڈ ہے، اور ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اور کیا آپشن ہے۔ مثلا ہم اس پر کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے۔ یہ اس میں بنی بنائی چیزیں جو موجود ہیں، فی الحال میں آپ کو صرف ان کا انٹروڈکشن کروا رہا ہوں۔ یہ کتنا ہے ٹوٹل؟ 19 سیکنڈ کا یہ آپ کے پاس ٹائم شو ہو رہا ہے، اسے بھی آپ کلوز کر دیں۔ اور یہاں پر دیکھ لیں اور کیا ہے، مثلا یہ والا ہے، آپ اسے چیک کر لیں۔ یہ کتنی دیر کا ہے؟ یہ ٹوٹل 22 سیکنڈ کا ہے۔ آپ اس کے اندر کچھ لکھ بھی سکتے ہیں، کچھ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی آگے دیکھیں گے۔ اچھا جی، یہ بھی ہو گیا۔ یہ سب سے پہلے کیا ہے؟ اینیمیٹڈ بیک گراؤنڈ ہے۔ ہم اس کو یہاں پر کلک کریں گے، یہ اینیمیٹڈ بیک گراؤنڈ جو تھے وہ سارے کے سارے کلوز ہو گئے۔ یہ جو ہم نے یہاں پر رکھے ہیں اپنی ٹائم لائن کے اندر، ان کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو سمپل طریقہ ہے کہ اس وقت دیکھیں اس کے ارد گرد آپ کو کوئی لائن نظر نہیں آ رہی، لیکن جیسے ہی میں اس کو کلک کرتا ہوں سنگل، آپ کو اس کے ارد گرد ایک یلو کلر کی لائن نظر آئے گی۔ اس کا مطلب کہ اب میں نے اسے سلیکٹ کیا ہوا ہے، اور اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو اب یہ لائن یہاں سے ختم ہو گئی اور اس ویڈیو کے اوپر آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، آپ ڈیلیٹ کا بٹن دبا کر اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، یا پھر اسی کے اوپر آئیں اور رائٹ کلک کریں۔ جب رائٹ کلک کریں گے تو تھوڑا سا اوپر آئیں، یہاں پر ڈیلیٹ کا آپشن آپ کو مل جائے گا۔ جس چیز کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے اس کے اوپر آئیں اور رائٹ کلک کریں، آپ کو ڈیلیٹ کا آپشن نظر آ جائے گا، آپ اسے ڈیلیٹ کر دیں۔ اسے بھی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اسے سلیکٹ کیا، رائٹ کلک کیا اور اوپر ڈیلیٹ کے آپشن پر ڈیلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اس پلے ہیڈ کو پکڑتے ہیں اور بالکل سٹارٹ میں لے آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں پر دیکھیں اس وقت ہمارے پاس 2 ٹریک ہیں، اگر آپ ان کو بڑھانا چاہیں تو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم انہی پر گزارا کر رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو صرف اس کا تعارف کروا رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر آ جائیں، یہاں پر کچھ آئیکنز پڑے ہوئے ہیں۔ مثلا آئیکنز میں ایک یہ آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ انہیں اپنی ویڈیوز میں مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ویڈیو ہے، یہ آپ کے آفس سے ریلیونٹ ہے، نام بھی تقریباً اوپر لکھے ہوں گے۔ یہ آپ کی پارک سے ریلیونٹ ہے، اگر آپ انہیں کہیں پر یوز کرنا چاہیں تو آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں۔ 2 چیزیں ہو گئیں، یہ آئیکنز ہیں۔ نیچے آ جائیں، بزنس سے ریلیونٹ کچھ آئیکنز پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے یہاں پر آپ کے سامنے اوپن کیا، یہ ایک کوئی اور دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی آپ کے پاس ایک آئیکن ہے۔
یہ بھی آپ کے پاس آئیکن ہے. صرف آپ ان کو دیکھتے جائیے گا. جب تھوڑا سا آپ پڑھ لیں گے 3-4 لیکچرز تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ان کو آپ اپنی ویڈیوز میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ایسے ہی ایجوکیشن سے ریلیونٹ ہمارے پاس کچھ آئیکنز پڑے ہوئے ہیں. مثلا یہ دیکھیں, یہ آپ کے پاس ایک آئیکن ہے. پیپر کلپ سے ریلیونٹ آپ کے پاس ایک آئیکن پڑا ہوا ہے. تھوڑا سا اور نیچے آ جائیں, آپ کے پاس فائنینشیل سے ریلیونٹ کچھ آئیکنز پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس طرح کے کچھ آئیکنز آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. تھوڑا سا اور نیچے آ جائیں, یہاں پر ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ, یونیورسل اور سائیکل سے ریلیونٹ, ویل سے ریلیونٹ, یہ آپ کے پاس کچھ آئیکنز ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 طرح کی کیٹیگریز ہیں جن میں آپ کے پاس آئیکنز پڑے ہوئے ہیں. اوپر آپ نے دیکھا تھا اینیمیٹڈ بیک گراؤنڈ. نیچے آ جائیں, اب آپ کے پاس موشن گرافکس آ گئے. اب موشن گرافکس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں. مثلا کیا ہیں, آپ ان کو ذرا دیکھیے, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے. ویڈیوز کے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے آپ کو کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جن میں آپ کی ویڈیو کا نام یا یوٹیوبر کا نام یا اس طرح کی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. مثلا یہ دیکھیں, یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا نام موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ نام یہاں پر موجود ہے. ہم اس نام کو چینج کر سکتے ہیں. اس پورے موشن گرافک کو ہم اپنی ویڈیو میں استعمال کر سکتے ہیں, اور جہاں جہاں پر اس نے اپنے بارے میں لکھا ہوا ہے ہم اسے چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کو 1-2 اور دکھا دیتا ہوں. یہاں پر آپ اسے چینج کر سکتے ہیں. مثلا آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں, یا اپنے چینل کا نام لکھ سکتے ہیں, یا آپ کسی ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں, یا یہاں پر آپ کسی کو کوئی میسج دینا چاہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. تو آپ کے پاس یہ والی آپشن بنی بنائی موجود ہے. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا اور آگے دیکھ لیں. اس طرح کا آپ کے پاس ایک چھوٹا سا لوئر تھرڈ ٹائپ بنا ہوا موجود ہے. ان کو ہم لوئر تھرڈ کہتے ہیں. یہ عام طور پر نیچے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور کوئی آپشن دیکھ لیں. یہ اس طرح کا موو کرتا رہے گا, یہاں پر آپ کچھ لکھ سکتے ہیں. اور ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی آپشن ہو. اس کی جگہ پر آپ اپنا نام یا کچھ بھی یہاں پر لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں. کچھ بھی آپ لکھنا چاہیں. کیسے, ابھی ہم تھوڑا سا آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس موشن گرافکس کے متعلق چیزیں آ گئی. آگے آ جائیں, آپ کے پاس انٹرو کلپس کچھ بنے ہوئے موجود ہیں. مثلا کیسے ہیں, یہاں پہ دیکھ لیں. یہ پورا کا پورا بنا ہوا موجود ہے آپ کے پاس. اس میں آپ نے سمپل نیم چینج کرنا ہے. پورا انٹرو کلپ آپ کا تیار. آگے آ جائیں, کچھ اور بھی دیکھ لیتے ہیں. سارا انٹرو کلپ بنا ہوا ہے. یہاں پر آپ اپنی مرضی کی چینجنگ کر لیں, جو بھی آپ نے لکھنا ہے. اور دیکھ لیتے ہیں. یہ مختلف قسم کی مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں. یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. دیکھیں, اس نے کچھ لکھا ہوا ہے, آپ بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ لکھ سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اور نیچے آ جائیں تو ہمارے پاس یہاں پر لوئر تھرڈ بھی موجود ہے. آپ اس پر کلک کریں. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, لوئر تھرڈ عام طور پر نیچے استعمال ہوتے ہیں. آگے آ جائیں, اور تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کچھ چیزیں. یہ دیکھیں, آپ یہاں پر اپنا لوگو لگا کے یہاں پر اپنی مرضی کی چیز لکھ سکتے ہیں. دیکھیں, بنے بنائی. یہاں پر تینوں جگہوں پر آپ اپنی مرضی سے کچھ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے پاس لوئر تھرڈ ہے. آگے آ جائیں, ہمارے پاس ہے میوزک ٹریکس. میوزک ٹریکس پہ اگر آپ کلک کریں, یہاں پر آپ کے پاس کچھ ٹریک پڑے ہیں. 2 منٹ 32 سیکنڈ کا ایک میوزک ہے. آپ ان میوزک کو اپنی ویڈیوز میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے اوپر کسی قسم کا کاپی رائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, اس میں تقریباً 10-12 یا اتنے ہی موجود ہیں میوزک ٹریک.
آپ انہیں اپنی ویڈیوز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس موجود نہیں ہوگا، یہ میں نے بعد میں اس میں ایڈ کیا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں یہاں پر جو آپ نے دیکھی ہمارے پاس لائبریری کے اندر بائی ڈیفالٹ اس سافٹ ویئر کی طرف سے موجود ہوتی۔ اب ہم انہیں استعمال کیسے کر سکتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں؟ فرسٹ آف آل، جو بھی چیز آپ یہاں پر شو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سب سے پہلے آپ نے یہاں سے پکڑ کر اس ٹائم لائن کے اندر لے کر آنا ہے۔ ٹائم لائن کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو آپ کو پلے ہیڈ نظر آ رہا ہے، یہ اس کو پلے ہیڈ کہا جاتا ہے، یہ بالکل کارنر پر ہونا چاہیے، بالکل اینڈ پر۔ یہ 000 نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر رکھنے کے بعد آپ نے ٹریک 1 سے کام شروع کرنا ہے۔ ٹریک 1، ٹریک 2، ٹریک 3 اوپر کرتے جائیں گے تو یہ خود بخود یہاں پر آپ کو نظر آتا جائے گا۔ اب جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہم یہاں پر لے کر آئیں گے اور اس میں کچھ چینجنگ کریں گے۔ میں یہاں پر آتا ہوں موشن گرافکس میں، اس پر کلک کیا اور سب سے پہلی چیز یہ والا، یا ہم تھوڑا سا جو سلو ہو ہم وہ لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ یہ ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں کیا کروں گا، اسے یہاں سے پکڑوں گا اور اسے پکڑ کر یہاں پر لے آؤں گا۔ یہ ٹریک 1 میں بالکل کارنر پر لے کر آ گیا۔ اب سب سے پہلے میں اسے چلا کر دیکھوں گا کہ اس میں ہے کیا۔ یہ دیکھیے، اب آپ نے نوٹ کیا کہ اس میں کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ یہ اس میں کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ایک لائن اور یہ دوسری لائن، 2 لائنیں یہاں پر کچھ لکھی ہوئی۔ جیسے ہی میں یہ ویڈیو یہاں سے اس ٹائم لائن میں لے کر آیا ہوں، اس کی سیٹنگ آٹومیٹیکلی یہاں پر اوپن ہو گئی ہے۔ یہ اس کی پراپرٹیز ہے، یہ اس کی سیٹنگ ہے۔ اگر آپ اسے یہاں سے ہائیڈ کرنا چاہیں تو آپ ہائیڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے دوبارہ سے شو کرنا چاہیں تو یہاں پر شو کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر شو ہو گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کیا آپشن ہے۔ اوپر آپشن دی ہوئی ہے اسکیل کی۔ اسکیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پکچر یہاں پر نظر آ رہی ہے، اس کو اگر آپ بڑا کرنا چاہتے ہو، یہ دیکھیں آپ کی پکچر بڑی ہوتی جا رہی ہے، آپ کی ویڈیو کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم اسے بڑا نہیں کرنا چاہتے، ہم اسے اتنا ہی رکھنا چاہتے ہیں جتنا اس کا سائز بائی ڈیفالٹ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اسے چھوٹا کرنا چاہیں تو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں سے یہ جو آپشن دی ہوئی ہے اس سے آٹو پہ لے جاتا ہوں، اس پر کلک کروں گا تو اس کا جو اوریجنل سائز ہے وہ میرے پاس شو ہو جائے گا، اور اوریجنل سائز اس نے بتایا کہ وہ کتنا ہے 100%۔ تو آپ اس کے اوپر یہ جو آپ کو فگر نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر کلک کر کے اپنی مرضی سے کوئی لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے اس کا اسکیل۔ اسکیل کا مطلب اس کو بڑا یا چھوٹا کرنا۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اوپیسٹی۔ اوپیسٹی کا مطلب اس وقت جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، اگر اس کو آپ تھوڑا سا مدھم کرنا چاہتے ہیں، اس کی روشنائی کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ غور سے دیکھیے گا، میں اس کو کم کرتا جا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ مدھم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ جتنا آپ مدھم کرنا چاہیں اتنا آپ مدھم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مدھم نہ کرنا چاہیں تو آپ مدھم نہ کیجئے، آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپشن ہے روٹیشن کی۔ روٹیشن کا مطلب کہ اگر آپ اپنی تصویر کو گھمانا چاہتے ہیں اوپر کی طرف، یہ والا جو حصہ ہے اسے نیچے لانا چاہتے ہیں، اس والے حصے کو یہاں پر لینا چاہتے ہیں، مثلا دیکھیں یہ ہمارے پاس آپشن ہے، یہ زی آپشن ہے، زی آپشن، ٹھیک ہے؟ یہ زی آپشن کا مطلب کیا ہوگا، یہاں سے ایسے گھمانا، میرے کرسر کی طرف دیکھیں، ایسے گھمانا۔ کیسے؟ یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا بلیک کلر کا نظر آ رہا ہے، اس کی مدد سے میں اسے پکڑ کر اوپر نیچے کریں، دیکھیں آپ اسے اگر اس طریقے سے گھمانا چاہیں تو آپ گھما سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ گھمانا چاہیں تو آپ گھما سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو نیچے دیکھیں گے آگے آپ کو فگرز بھی نظر آ رہے ہیں، ان فگرز میں آپ لکھ بھی سکتے ہیں، جو آپ لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں دوبارہ سے اس بٹن پہ کلک کرتا ہوں اور اپنی اوریجنل حالت پر واپس آ جاتا ہوں۔
اس کے بعد وائی آپشن ہے. وائی آپشن کیا کام کرے گی یہ بھی آپ ذرا غور سے دیکھیں. یہ 0 ہے, میں اس پر کلک کرتا ہوں اور اسے تھوڑا سا گھما کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ گھمائے گی, دائیں سے بائیں یہ گھمائے گی کسی بھی چیز کو. آپ پوری ویڈیو کو دائیں سے بائیں کر سکتے ہیں جیسے آپ کرنا چاہیں. میں دوبارہ سے اس پر آٹو پہ کلک کر رہا ہوں اور اس پر کلک کرنے سے میری تصویر اپنی اوریجنل حالت پہ آ جائے گی. اس کے بعد ایکس پوزیشن ہے, اس پر کلک کروں گا تو یہ اوپر سے نیچے کی طرف روٹیٹ کرے گی. اس کو روٹیٹ کرنا کہتے ہیں. یہ دیکھیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی, میں اسے بھی آٹو پوزیشن پر لے آتا ہوں. چلیے اس کے بعد آپ کو یہ پوزیشن نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ہماری تصویر ہے یہ اپنی اوریجنل حالت پر موجود ہے. لیکن اگر آپ اس کی پوزیشن چینج کرنا چاہیں, مثلا جیسے اوپر آپ نے بتایا یہ ایکس پوزیشن ہے, زی پوزیشن ہے, وائی پوزیشن ہے, تو آپ یہاں سے لکھ کر بھی اسے چینج کر سکتے ہیں. مثلا میں یہاں پر ایکس پوزیشن پہ میں 20 لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, 20 لکھ دیتا ہوں اور میں انٹر کا بٹن پریس کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ میری پوزیشن تھوڑی سی یہاں پر چینج ہو چکی ہے. اچھا, اگر میں زی پوزیشن پر آ جاؤں اور یہاں پر میں 50 لکھ دوں, 50, اور انٹر کا بٹن پریس کر دوں, تو آپ دیکھیے گا میری پوزیشن پر کیا فرق پڑا. زی پوزیشن پر آپ کو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوا, لیکن ابھی بھی یہاں پر تھوڑی سی سپیس موجود ہے. میں اسے کیا کرتا ہوں, تھوڑا سا اور کرتا ہوں, میں وائی پوزیشن پہ بھی چینج کر دیتا ہوں اور وائی پوزیشن میں کر دیتا ہوں 60% اور انٹر کا بٹن پریس کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں نہیں میری پوزیشن کیا بن گئی. تو اپنی اس ویڈیو کی پوزیشن کو چینج کرنے کے لیے آپ یہاں سے بھی چینج کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. میں ساروں کو آٹو پہ لے آیا. سب سے پہلی چیز تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ اس کی پراپرٹیز ہے. ہر ایک چیز کی پراپرٹی یہاں پر شو ہوگی اور وہ ڈیفرنٹ ہوگی, تو آپ نے سب کو اچھے طریقے سے دیکھنا اور سمجھنا ہے. اب دوسری چیز ہمارے پاس کہ ہم اسی کو یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف یہاں پر ٹیکسٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں. تو میں کیا کروں گا, تھوڑا سا اپنا یہ آگے کرتا ہوں پلے ہیڈ کو, تاکہ یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا یہ صحیح نظر آئے. میں دیکھیں کیا کرنے لگا ہوں, ذرا غور سے دیکھیے گا. میں نے اس ٹیکسٹ کے اوپر جس ٹیکسٹ کو میں نے چینج کرنا ہے میں اس پر ڈبل کلک کروں گا. اس ٹیکسٹ کے اوپر میں نے ڈبل کلک کیا. اب جب میں ٹیکسٹ کے اوپر آیا ہوں تو اب دیکھیں یہاں پر اس کی آپشن یا اس کی سیٹنگ چینج ہو گئی ہے. اس میں سب سے پہلے تو مجھے کرنا یہ ہے کہ مجھے یہ ٹیکسٹ چینج کرنا ہے. اب یہ میرا ایک باکس بن گیا. اب میں دوبارہ اس پر کلک کروں گا, اسی کے اوپر ٹیکسٹ کے اوپر ڈبل کلک کروں گا. جب میں نے ڈبل کلک کیا تو آپ دیکھیں اس کے اوپر ایک اور باکس آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ لیتا ہوں. میں لکھتا ہوں آن لائن ایجوکیشن اینڈ اسکلس. فی الحال اتنا ہی لکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی, لکھ لیا, بالکل ٹھیک ہو گیا, آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب اگر میں اس میں کوئی چینجنگ کرنا چاہتا ہوں, مثلا میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں, میں اس کا فونٹ سٹائل چینج کرنا چاہتا ہوں, یا میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں, تو وہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. کیسے؟ میں دوبارہ سے اس کو سیلیکٹ کروں گا. یہ دیکھیں میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا, یہ سارا سیلیکٹ کیا. اب یہاں سے فرسٹ آف آل اس کا فونٹ ہے. فونٹ آپ کون سا لگانا چاہتے ہیں یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کچھ فونٹس یہاں پر دیے ہوئے ہیں, آپ جو بھی لگانا چاہیں وہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں. مثلا میں یہ فونٹ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں فونٹ اس کا چینج ہو گیا. آپ یہاں سے کوئی اور چینج کر لیں, یہ لگا لیں, یہ دیکھیں یہ چینج ہو گیا. جون سا آپ فونٹ لگانا چاہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر نیچے آپشن ہے ریگولر اور مزید جو آپشنز ہیں وہ کیا ہیں کہ اس وقت آپ کو جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اٹیلک. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ بھی ہے اٹیلک لکھا ہوا. اور دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے بولڈ کا مطلب آپ اسے تھوڑا سا موٹا دکھانا چاہتے ہیں. مثلا میں بولڈ پہ کلک کرتا ہوں,
یہ تھوڑا سا موٹا ہو گیا، اور اسے تھوڑا سا ٹیڑھا بھی کرنا چاہتا ہوں تو میں بولڈ اٹیلک پر کلک کر دوں گا. اب دیکھیں تھوڑا سا لکھا ہوا آپ کو ٹیڑھا سا نظر آئے گا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا. اچھا یہ وائٹ کلر میں لکھا ہوا ہے، میں اس کا کلر یہاں سے چینج کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. یہ میرے پاس کچھ کلر یہاں پر دیے ہوئے ہیں، اور مزید اگر آپ کوئی کلر کرنا چاہیں تو یہ جو چھوٹا سا گول دائرہ ہے اسے آپ ادھر ادھر گھما پھرا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا کلر لگانا ہے. یہ والی آپ کے پاس کلر ہیں، ان میں سے کون سا کلر لینا چاہتے ہیں، مثلا بلو پہ کلک کریں اور اس ونڈو کے اندر دیکھیں کہ آپ کو بلو ہلکا چاہیے، ڈارک چاہیے، کس طرح کا بلو چاہیے، آپ ویسا ہی بلو یہاں پر لے سکتے ہیں. مثلا میں یہاں پر یلو کلر لے لیتا ہوں. یہاں پہ آیا، میں نے یلو کلر لیا اور یلو کلر میں نے سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دوبارہ کلک کر دیں، یہ ونڈو غائب ہو گئی. اب جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس کا سائز اگر آپ بڑا کرنا چاہیں تو آپ بڑا کر سکتے ہیں. مثلا یہاں پر 56 ہے، میں اس پر کلک کر کے اسے 60 کر دیتا ہوں اور انٹر کا بٹن پریس کر دیا. تھوڑا سا سائز آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے. ایسے ہی نیچے یہاں پر سٹائل نظر آ رہا ہے، اگر آپ اسے انڈر لائن کرنا چاہتے ہوں تو آپ انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں. یہ اوکے ہو گیا. اب دوسرے پہ آ جائیں، اس پر، اور اس پر آپ ڈبل کلک کریں. اب جب آپ نے اس کو ڈبل کلک کیا اب یہ سلیکٹ ہو گیا. یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ایچ عبد الماجد، اپنا نام لکھ لیتا ہوں. میں نے اپنا نام لکھ لیا یہاں پر. اب جو کچھ میں نے پہلے والی آپشن پر کام کیے تھے وہ ساری آپشنز دوبارہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں، تو میں اپنے ٹیکسٹ کے اوپر اسے اپلائی کر سکتا ہوں. اب یہ کیا ہوا، سارا کا سارا مجھے یہاں پر لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے. میں اپنی مرضی کی اس میں چینجنگ کر چکا ہوں، ٹیکسٹ میں بھی، کلر میں بھی، فونٹ میں بھی، سٹائل میں بھی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے دیکھیں اوپر یہاں پہ یہ اے لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے ٹیکسچر ایلیمنٹ. آگے جو ہمارے پاس یہ والی آپشن ہے، یہ والی، یہ جب ہم اس پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے بیہیورز ہے. بیہیورز کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اسے چلاتے ہیں تو چلاتے وقت اس میں تھوڑی سی اینیمیشن ہوتی ہے. مثلا لکھا ہوا ہمارے سامنے ایک دم سے نہیں آتا، تھوڑا سا مدھم ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے، پھر ڈارک ہوتے ہوتے ہمارے پاس سامنے شو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس کے اوپر تھوڑی سی آگے چل کر بات کریں گے، ابھی فی الحال ہم اسے نہیں چھیڑ رہے. اب دیکھیں فرق کیا پڑا. میں یہاں پر دوبارہ سے بیک آتا ہوں، یہ دیکھیں یہ میں نے ادھر سے بیک کیا فل. ٹھیک ہے، اور اب میں اسے چلا کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی، یہ سارا کچھ وہ آ چکا ہے جو ہم نے لکھا تھا، جو انہوں نے لکھا تھا وہ سارا کا سارا چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک امید ہے آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب یہ آپ کی ویڈیو ٹوٹل کتنی ہے، 12 سیکنڈ کی ہے، ٹوٹل 12 سیکنڈ کی ہے. اب آپ کا کام کیا ہے کل کے لیے کہ آپ نے موشن گرافکس، یہ جو ہے ای لرننگ برادرز والا، اس میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے آپ نے، اور اس میں آپ نے چینجنگ کرنی ہے. یا آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں، یہاں پر لوئر تھرڈ جو موجود ہیں، انٹرو کلپس یا لوئر تھرڈ، ان میں سے کسی ایک کو آپ یہاں پر اپنے ٹائم لائن میں لے کر آئیں، اور اس میں جو کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہو آپ نے اس ٹیکسٹ کو چینج کرنا ہے، اور اس ٹیکسٹ میں آپ اپنی مرضی کا کچھ بھی لکھیں، چاہے وہ نیچے والا لوئر تھرڈ ہے، چاہے وہ اس طرح کی کوئی آپشن ہو، آپ اسے یہاں پر لے کر آئیں اور اس میں مکمل طور پر چینج کریں. جب آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا تو کل کی ویڈیو میں لاسٹ پہ آپ کو بتا چکا تھا کہ آپ اپنی ویڈیو سیو کیسے کریں گے. سب سے پہلے آپ نے کنٹرول ایس کرنا ہے، اپنی ویڈیو کی بیک اپ فائل بنانی ہے. پھر اس کے بعد جب وہ بن جائے گی تو آپ نے یہاں پر شیئر پر آنا ہے، اور لوکل فائل پر کلک کرنے کے بعد اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے. اوکے کرنے کے بعد اس میں آپ آئیں گے اور یہ والی جو آپشن ہے MP4 اونلی اپ ٹو 720، ٹھیک ہے، اس پکسل کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے. نیکسٹ کرنے کے بعد آپ اس کا نام رکھیں. نام رکھنے کے بعد آپ نے اسے جس جگہ پر سیو کرنا ہے آپ وہاں پر اسے سیو کریں. یہ آپ کے پاس آپشن ہے،
آپ جس جگہ پر سیو کرنا چاہیں، ڈی میں، ای میں، ایس میں، ڈیسک ٹاپ پہ، جس جگہ پر بھی آپ اسے سیو کریں۔ تو جب آپ اسے نیکسٹ کریں گے یا فنش کریں گے تو یہ رینڈر ہونا شروع ہو جائے گی، اور رینڈر ہونے میں 12 سیکنڈ کی ہے تو 3-4 منٹ 5 منٹ آپ کی وہ لے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اتنا کام آپ نے کرنا ہے، اور کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ کل کے سبق سے پہلے آپ نے مجھے یہ چیک کروانا ہے کہ آپ نے کیا کام کیا اور کیا اس سے سیکھا۔ ہم دوبارہ سے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔